اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، جو ویو آف ایئر اسٹرائکس کی گئی ایران کے اوپر، اس کے اوپر بیسیکلی ورلڈ ریئیکشن کیا ہے، دنیا کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر، آئیے ذرا جانتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں تو انہوں نے واضح کیا ہے، جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ از ناٹ انوالوڈ ان دیز ایئر اسٹرائکس، اور امریکہ از ناٹ انوالوڈ ان دس وار بیکاز یہ جو ایئر اسٹرائک کی گئی دس واز دا یونیلیٹرل ڈیسیژن آف ایران، کیونکہ لوگوں کا پرسیپشن یہ تھا شاید اسرائیل کیونکہ ان کے کلوز اسٹریٹجک ٹائز ہیں امریکہ کے ساتھ، سو دیر ور چانسز کہ شاید امریکہ انوالو ہے، لیکن امریکہ نے واضح کر دیا۔ دوسری طرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے کنڈیم کیا اسرائیل کی اس اٹیک کو اور کہا کہ دس از دی انجسٹیفائڈ اینڈ اللیجیٹمیٹ اگریشن، جو کہ ایکسپریس کیا گیا ایک روگ اسٹیٹ کی طرف سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایران کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 51، اس کے مطابق یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ایران کے پاس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے کہ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے۔ تیسری طرف سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی اینڈ ایران کے تعلقات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں پر سعودی عربیہ از اسٹینڈنگ ود ایران۔ سعودی نے ڈیناؤنس کیا اسرائیلی ایئر اسٹرائک کو، انہوں نے کہا کہ دس از دی بلیٹنٹ اگریشن جو کہ ایکسپریس کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور آپ نے انڈرمائن کیا ایرانین سوورینٹی کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے وائلیٹ کیا انٹرنیشنل لا کو، انٹرنیشنل نارمز کو، سوورینٹی کو تو ظاہر ہے آپ نے وائلیٹ کیا ہی ہے ایک ریاست کی۔ اس کے علاوہ عمان کی بات کریں تو انہوں نے کہا کیونکہ عمان ایک امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ کنٹری ہے، یہاں پر نیوکلیئر ٹاکس بھی کنٹینیوڈ ہیں بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے۔ عمان نے کہا کہ یہ جو آپ نے اٹیک کیا ہے اوور ایران، یہ ایک ڈینجرس اسکلیشن ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے یہ بھی عمان نے ڈیمانڈ کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک فرم کائنڈ آف سٹانس لے اگینسٹ اسرائیل اور اگینسٹ اسرائیلی اٹراسٹی۔ جبکہ دوسری طرف قطر کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ایئر اسٹرائک کی ہے اگینسٹ ایران، یہ ہینڈل کرے گی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو، کیونکہ ڈپلومیٹک ایفرٹس نیوکلیئر ڈپلومیسی جو ہے وہ کنٹینیوڈ تھی، اب ڈی اسکلیشن کی جگہ دوبارہ سے اسکلیشن ہو جائے گی۔ سو قطر نے اس طریقے سے ریاکٹ کیا۔ دوسری طرف جو ٹرکی ہے ان کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے امیڈیٹلی ہالٹ کرے اپنے اس ایگریشن کو، ورنہ یہ کانفلکٹ جو ہے مڈل ایسٹ کا، مشرق وسطیٰ کا، یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو اسرائیل کی ایئر اسٹرائک تھی، ٹرکی نے اس کو بربیرک کہا کہ یہ ایک بربیرک سٹیپ ہے جو کہ ایک اگریسو ریاست کی طرف سے لیا گیا۔ دوسری طرف یونائٹڈ عرب اماراتس کی بات کریں تو انہوں نے کس طریقے سے ریاکٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کنٹریز سیلف ریسٹرینٹ کے اوپر جو ہے بلیو کریں، سیلف ریسٹرینٹ کے اوپر فوکس کریں، اور انہوں نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا اسرائیل کی ایئر اسٹرائک کو اگینسٹ ایران۔ یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ جو ملٹری اسکلیشن ہے اسرائیل کی طرف سے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، اسپیشلی جو آپ نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں ایرانین نیوکلیئر سائٹس کے اوپر، اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں۔ دوسری طرف انڈیا جو ہے انہوں نے تھوڑا سا بیلنسڈ اسٹانس لیا، انہوں نے کہا کہ وی ارجڈ بوتھ کنٹریز ٹو اوائڈ اسکلیٹری اسٹیپس اینڈ پرسو ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی۔ انڈیا کی طرف سے اس طریقے سے کہا گیا، جبکہ دوسری طرف چائنا نے ایک ایکسپریس کیا ہے اپنا ڈیپ کنسرن اور کنڈیم کیا ہے اس وائلیشن کو کہ ایران کی سوورینٹی کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا ہے کہ ریجن میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ڈپلومیسی کو پریویل کرانا چاہیے۔